اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمد و صلوات کے بعد اس سے پچھلی نشست میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے حوالے سے مشترکہ گفتگو آپ نے سماعت فرمائی۔ تو سورۃ الناس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل اعوذ برب الناس، اے محبوب آپ میری بارگاہ میں یوں عرض کریں کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے پروردگار کی، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے پروردگار کی، مالک الناس جو تمام لوگوں کا بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے۔ اور جو حقیقی بادشاہ ہوتا ہے وہی آرڈر جاری کرتا ہے، وہی احکام جاری اور نافذ کرتا ہے، اور وہی اصول اور قواعد وضع کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اس لیے ہمیں اس کے جملہ احکام جو اس نے وضع فرمائے ہیں ان تمام پر ہمیں صدق دل سے عمل پیرا ہونا چاہیے۔ تمام اوامر اور تمام نواہی ان کو بجا لانا چاہیے۔ فرمایا الہ الناس، وہ لوگوں کا معبود بھی ہے، تمام لوگوں پر یہ لازم ہے کہ وہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں۔ باقی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ دیگر معبودان باطلہ کی عبادت میں، پرستش میں، پوجا میں مشغول رہتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں۔ یہ تین چیزیں عرض کر کے نا تو آگے حکم ہے کہ من شر الوسواس الخناس، کس چیز کے شر سے؟ چھپ کر، پیچھے ہٹ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ وسوسہ یہ دماغ کے اندر، دل کے اندر عجیب بلا دلیل قسم کی باتیں آتے رہنا، پتہ نہیں میں نے یہ کام کیا ہے نہیں کیا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تو یہ جو شیطان ہے نا، یہ انسان کے دل و دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے، لیکن جب انسان اللہ کے ذکر کی طرف مشغول ہوتا ہے یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد یہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، پھر جو ہے نا وہ کرتا ہے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور انسان اللہ کی بارگاہ میں جب عبادت کرتا رہے تو پھر یہ ایک وقت آتا ہے کہ یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ فرمایا اس پیچھے ہٹ کر، چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنوں میں سے ہوں
چاہے وہ انسانوں میں سے. اس کا مفہوم یہ ہے، اس میں اشارہ یہ ہے کہ جو انسان دوسرے انسان کو غلط راستے پہ لانے کی کوشش کرے، جو انسان کسی دوسرے کو گمراہ کرنے کی یا اس میں عجیب عجیب قسم کے وسوسے ڈالنے کی کوشش کرے، وہ بھی خناس کے زمرے میں آتا ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. اور وسوسے ان کا زیادہ جو ہے نا وہ ان کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف ہی مشغول ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ کئی لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے، اچھا وضو کیا 2 دفعہ ہاتھ دھوئے 3 دفعہ دھوئے، حتیٰ کہ سارا جب وضو کر چکے تو پھر بھی وہ پتہ نہیں میرا یہ جگہ پاک ہے یا نہیں، اور حتیٰ کہ پورا ہی تالاب میں کود گئے اور پھر بھی ذہن میں یہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہوا ہے وضو یا نہیں ہوا. تو بھائی شریعت نے جب فرما جو دیا کہ زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ تک دھو لو اعضاء کو تو پاکی حاصل ہو جائے گی. اور اسی طرح چھوٹے پیشاب کے مسلسل قطرات جنہیں آتے ہیں ان کو یہ شبہ رہتا ہے، تو پتہ نہیں میرے کپڑوں پر یہ بول پیشاب کے اثرات ہیں یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہے. تو شرعی حکم یہی ہے کہ جب آپ بیت الخلاء سے فارغ ہوں تو اپنے ہاتھ کو بھگو کر اپنی شلوار پر تھوڑا چھڑکاؤ کر لیں، تاکہ بعد میں اگر کوئی نمی تری دکھائی بھی دے تو بندہ سمجھے کہ یہ وہی جو میں نے خود پانی چھڑکایا تھا یہ وہ ہے. وسوسوں کے پیچھے نہیں دوڑنا بھاگنا چاہیے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی مشہور کہانی لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا اور میری لونڈی خادمہ باہر گئی اور میں انتظار کرتا رہا کہ ابھی واپس آتی ہے تو میں اس سے پوچھ لیتا ہوں. تو کافی دیر کے بعد آئی. اس نے کہا کون صاحب تھے باہر؟ لونڈی نے کہا باہر غبداللہ تھا. عبداللہ کی بجائے وہ کہنے لگی غبداللہ تھا. تو جی اس کا کیا مطلب؟ اس نے اشارے سے سمجھایا کہ اس کی جو ظاہری کیفیت تھی نا، ایک آنکھ تھی، عین کے اوپر اس نے ایک نقطہ پڑا کہ ایک ہی آنکھ تھی غبداللہ. اور دوسرے نمبر پر یہ کہ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا میں اتنی بار استنجا کرتا ہوں تو پھر پاکی حاصل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو میں نے اسے یہ مسئلہ بتایا ہے کہ میں جب برتن دھوتی ہوں نا تو اس وقت تک مانجتی رہتی ہوں ریت مٹی لے کے جب تک اس میں سے چیں چیں کی آوازیں نہیں آتی. تو آپ بھی اس طرح کر لیا کرو. تو وسوسے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.